بھی موجود ہیں فرحان بخاری صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، برطانوی مشہور جریدہ ہے فائنینشیل ٹائمز، پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں. ان سے گفتگو کریں گے ملکی حالات پہ بھی، اکانومی پہ بھی، کیونکہ فائنینشیل جرنلزم میں بھی ان کا بڑا نام ہے فرحان صاحب کا. فرحان صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. فرحان صاحب، ٹو بگن ود سیاست، یعنی پاکستانیوں کا فیوریٹ جو سبجیکٹ ہے وہ سیاست ہے. جس طرح کا یہ جو بیانیہ آ رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، اور اس میں جو مہر تصدیق ثبت کر دیا ایاز صادق کے بیان نے، تو کیا یہ پی ایم ایل این سیاسی گڑھا اپنا کھود رہی ہے؟ مستقبل قریب میں کیا ہوتا ہے یہ تو کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ تقریباً 3-3.5 ہفتے رہ گئے ہیں اگلے پی ڈی ایم کے اگلے جلسے میں. تب تک جا کے یہ صورتحال زیادہ کھلے گی. لیکن پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بڑی خطرناک صورتحال یہاں پہ بن گئی ہے. وہ اس لیے کیونکہ اب اس سٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان کا کوئی بھی انٹیلیجنس چیف ہو، سیکیورٹی ادارے کا سربراہ ہو، مستقبل میں اگر اسی قسم کا موقع آیا، کہیں پہ سیاسی اکابرین کو بریفنگ دینے کی ضرورت پڑی، تو یہ قوی امکان ہے کہ پاکستان کے انٹیلیجنس چیف، سیکیورٹی اداروں کے سربراہ وہ یہ ایک دفعہ ضرور سوچیں گے کہ جی آج تو ہم انہیں بریف کر رہے ہیں، کل کو اگر یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں، تو کیا یہ ماضی کی طرح نکل کے اور یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے، بہت خطرناک صورتحال ہے. دوسرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہاں سے کیوں نہیں کنڈیمنیشن آ رہی؟ ڈسوسیٹ کوئی نہیں کر رہا. ڈسوسیٹ اب اس بیان سے کرنا چاہیے تھا ان کو کہ اس کا نہیں، وضاحتیں وہ دے رہے ہیں اور باقی لوگ گول مول سی بات کر رہے ہیں. تو اندر کی کیا صورتحال ہے؟ میرے خیال میں پی ایم ایل این اندرونی طور پہ جس انتشار کا شکار ہے، یہ اس کی وجہ سے ایک صورتحال سامنے آ رہی ہے، کیونکہ واضح طور پہ نواز شریف صاحب سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح کی حال ہی میں انہوں نے تقاریر کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. فوج کو انہوں نے جس طرح ٹارگٹ کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف ان کے بھائی شہباز شریف جو کہ آن گراؤنڈ پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، وہ اس وقت جیل میں ہیں. سر سوال ہوتا ہے کہ کیا لیڈ کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ جیل میں ہیں تو اب تو وہ افیکٹولی لیڈ. اچھا، جیل میں وہ خود اپنی خواہش سے گئے ہیں یا پھر ان کو بھیجا گیا ہے یا ہوا کیا؟ اور بالکل خاموش ہیں، کسی بیانیے پہ بات نہیں کر رہے. افواہیں تو بہت ہیں کہ جیل شاید اپنی خواہش پہ گئے ہوں، لیکن واضح طور پہ ظاہر ہے ثابت تو کوئی نہیں کر سکتا. یہ سب سیاسی چہم گوئیاں ہیں جو کہ اسلام آباد، لاہور، کراچی میں ہو رہی ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے. دال میں کالے سے بہت زیادہ کالا ہے، اور پس پردہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ایک انتشار کی کیفیت ہے، وہ بہرحال پریشان کن ہے. کیونکہ پی ایم ایل این پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، پارلیمنٹ میں ایک بڑی ان کی ریپرزنٹیشن ہے. اگر وہاں پہ ہی اندرونی طور پہ انتشار ہے تو پھر پارٹی کی مستقبل کی سمت کیا ہوگی؟ اور اسی سے میرا نیکسٹ سوال ہے فرحان صاحب، کیونکہ اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے، فائدہ کیا حاصل ہو رہا ہے؟ جس طرح کے بیانات لندن سے آ رہے ہیں، جو کہ یہاں پہ اسٹیٹمنٹ ان کی بیٹی دے رہی ہیں، بھائی بالکل خاموش ہیں جیل میں، تو واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو اچیو؟ اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے نا کسی بھی حکمت عملی اسٹریٹجی کا، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے، اگر تو جو ابھی تک 3 جلسے ہوئے ہیں ان کے نتیجے میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا کہ عوام الناس سڑکوں پہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر تو آپ واضح طور پہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو سیاسی سفر ہے اس کا نتیجہ کچھ نکلنا شروع ہوا ہے، کوئی اپنے منطقی انجام کی طرف یہ جانا شروع ہو گیا ہے. لیکن ویسا بھی نہیں ہو رہا. گجرانوالہ، کراچی، کوئٹہ کے جلسے ہوئے. فرحان صاحب، تاریخی غلطی ہوتا ہے کہ انڈیا کو آپ بیچ میں لے کر آ جائے نا. انڈیا آ جائے تو کون سا پاکستانی، کون سا ایسا بندہ ہے جو اس کی سائیڈ لے گا؟ جو آپ کا بیانیہ اگر انڈین بیانیہ ہو، آپ ایسا جو ایک ہو نا کہ فیکچوئل اسٹیٹمنٹ ہو، غلط اسٹیٹمنٹ ہے، جہاں پاکستان نے کامیابی کی آپ اس کو غلط تاثر دے رہے ہیں اور صرف اپنی سیاست کے لیے، تو یہ تو بڑے تباہ کن پالیسی ہے. یہ صرف اور صرف انڈیا اور پاکستان کی بات نہیں ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی بھی ملک کتنی زیادہ سے زیادہ جمہوری آزادی ہو، اگر آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک ذمہ دار بڑے پارٹی لیڈر کے طور پہ آپ کھڑے ہو کے دشمن ملک کا بیانیہ بیان کریں گے اور اس کو جسٹیفائی کریں گے، یعنی ایک طرح سے وہ اس بیانیے کو آپ ایک وزن دیں گے، تو پھر ظاہر ہے آپ کے اوپر تنقید ہوگی اور لوگ بولیں گے. اور یہ ہی وہ دراصل وہ معاملہ ہے جو کہ ایاز صادق صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان میں ہو چلا ہے.
اچھا اب یہاں پہ کہ اس کے بعد کیا اپوزیشن متحد رہ پائے گی؟ کیا پیپلز پارٹی اس کو افورڈ کر سکے گی؟ جس طرح کے بیانات ہیں پی ایم ایل این کا جو اگریسو سٹانس ہے وہ ہے، اور پھر اسی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پاکستان مخالف باتیں ہوں، چاہے اویس نورانی نے کی ہوں، اچکزئی صاحب کا بیان ہو غیر ذمہ دارانہ، تو یہ ساری چیزیں کیا ان کو لے کے جائیں گی؟ کیا یہ ساری جو اپوزیشن ہے یہ ان باتوں پہ تو یقین نہیں کرتی؟ آپس میں بھی اختلاف ہے اور ایجنڈاز ان کے مختلف ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور کوئٹہ کے جلسے میں جو بلاول بھٹو نہیں آئے اس کے نتیجے میں کئی لوگوں نے یہ کہا کہ وہ جان بوجھ کے نہیں آئے کیونکہ کراچی کے بعد وہ تھوڑا سا کنارہ کشی کی طرف چلے گئے. گلگت بلتستان کے بہرحال الیکشنز کی کیمپین اپنی جگہ پہ لیکن سندھ گورنمنٹ ان کی ہے. سندھ گورنمنٹ کی ڈسپوزل پہ ایگزیکٹو جیٹس ہیں چیف منسٹر کے، وہ وہاں سے جہاز بھیج کے اور انہیں اسکردو سے یا کسی جگہ سے بھی لے کر کوئٹہ پہنچا سکتے تھے. اگر وہ چاہتے تو یہ ہو سکتا تھا. یعنی عام لوگوں کی طرح بلاول بھٹو زرداری کو کسی بس یا وین میں یا گاڑی میں اسکردو سے راولپنڈی یا اسلام آباد آ کے اور پھر یہاں پہ سے جہاز میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ کر سکتے تھے اگر واقعی کرنا چاہتے، لیکن وہ نہیں گئے. تو ظاہر ہے اس پہ قیاس رائے تو بہت ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی فی الحال سوچ رہی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ کہاں تک جائیں گے، کیونکہ انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ ٹکراؤ کی کیفیت جو ہے ایک حد سے زیادہ یہ اپوزیشن کے لیے نقصان دہ ہوگی، ان کے اپنے لیے نقصان دہ ہوگی. اچھا فرحان صاحب، اس آپ کی بات سے کیا نتیجہ خاص کیا جا سکتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی ہے کہ جی اینٹی اپ کر کے کچھ رعایت حاصل کرنا چاہ رہی ہے، کچھ اپنے لیے، اور ہر پارٹی اپنے اپنے حصے کے مطابق اس میں سے کچھ حاصل کرنا چاہ رہی ہے، جس کی وجہ سے ساری ایجیٹیشن ہے؟ دیکھیے پس پردہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کا تو واضح طور پہ علم نہیں، لیکن سب یہ تو کہہ رہے ہیں منظر عام پہ کہ ارلی الیکشنز، لیکن پاکستان میں ارلی الیکشنز والے حالات کوئی نہیں ہیں. یہ اندرونی طور پہ سب جانتے ہیں. جو اب کووڈ-19 کی، یہ کرونا وائرس کی ایک دوسری لہر ملک میں شروع ہو گئی ہے اور بدقسمتی سے اموات زیادہ ہو رہی ہیں، زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو کے ہسپتالوں میں آ رہے ہیں. ابھی تک کوئی ٹیکہ ایسا ایجاد نہیں ہوا جس سے اس مرض کا، موذی مرض کا علاج ہو سکے. کوئی دوائی نہیں آئی. تو یہ حالات ایسے ہیں جن میں آپ اگر اگلے ایک سال میں الیکشن کرنے کی بہرحال بات تو نون لیگ والے سب سے زیادہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی جلدی الیکشنز ہوں. الیکشنز ہو نہیں سکتے کیونکہ صورتحال ملک میں ایسی بنی ہوئی ہے جس میں یہ ممکن نہیں ہے. اچھا فرحان صاحب، اس میں ایک اور چیز آپ نے جیسا ذکر کیا، کووڈ کا بھی ذکر کیا، سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان کے لیے بھی ہے وہ اکانومی ہے، معیشت ہے. جب تک ہماری معیشت بہتر نہیں ہوگی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. پہلے بھی کچھ اشاریہ ہمارے بہتر ہونا شروع ہوئے تھے فروری مارچ میں، کووڈ کا بھی صورتحال تھی. پھر یہ تھا کہ ہم لوگ وی فیئرنگ دا ورسٹ، لیکن ہماری ریمیٹنسز ان پہ ہمارا انحصار ہے کم ہو جائیں گی، لیکن وہ بڑھنا شروع ہو گئیں. پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے نمبر کچھ پازیٹیو آئے، سپٹمبر میں کچھ انڈیکیٹرز پازیٹیو ہوئے، لیکن پھر اب سیکنڈ لہر کی بات ہے. اب سٹاک مارکیٹ میں جو کریش کیا ہے جو فرائیڈے کو، وہ بھی کووڈ کے فیئرز کے حساب سے. تو کیا اکانومی میں آپ کو کچھ بہتری نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے یہ سب کی سب جو باتیں ہیں، جو اندھیے نظر آئے ہیں، سٹاک مارکیٹ ہو گئی ہے، ایک دو اور چیزیں ہو گئیں، یہ کسی حد تک یا بڑی حد تک عارضی اور کسی حد تک مصنوعی بھی ہیں. کیونکہ پاکستان کے طول و عرض میں معیشت کا تعلق، یعنی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے. پاکستانی صنعت بھی کسی حد تک ہے، لیکن زراعت کا ایک بہت کلیدی کردار ہے. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ حکومت کو کئی جگہ پہ جن ایکشنز کی ضرورت ہے، اب کل ہی کی بات ہے جمعے کو یہ اعلان ہوا ہے کہ جی کھادوں کی قیمتیں کچھ کم کرنے کا ارادہ ہے. 1,000 روپے بوری کی سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے. لیکن پھر خبریں ایک عجیب سی اور بھی ہیں کہ جی گندم کی جو سپورٹ پرائس ہے وہ پنجاب کے لیے غالباً 1650 روپے ہے. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ سندھ میں حکومت سوچ رہی ہے کہ وہ 2000 روپے کر دیں. اب یہ اتنی کھچڑی بن چکی ہے کہ آگے اس سے کیا کوئی بہتری ہوگی؟ بہتری کا امکان نظر نہیں آتا جب تک کہ حکومت جو بنیادی مسائل ہیں معیشت کے، زراعت جو بنیادی شعبے ہیں، اہم شعبے ہیں زراعت اور صنعت، اس پہ جب تک حکومت کہیں زیادہ فوکس نہیں کرے گی. یہ کہنا کہ جی سٹاک مارکیٹ اتنے 100 پوائنٹ بڑھ گئی تو جناب پاکستان میں بہتری ہے،
یہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن دراصل اسٹاک مارکیٹ کا تعلق عام لوگوں کی زندگیوں سے نہیں ہے. لیکن فرحان صاحب ایک بیرومیٹر تو ہے، لیکن آپ کا جو پوائنٹ ہے بڑا ویلڈ ہے کہ ایگریکلچر آپ کا جو بیک بون ہے اس میں سے ہی آپ کریں، کیونکہ تمام جو آپ کی صنعتیں وہ ایگریکلچر کے ہی پروڈکٹ ہیں. لیکن ہمارا ایگریکلچر یعنی ایگری ملک ہے اور ہم لوگ گندم باہر سے لے کر آ رہے ہیں پرائز کنٹرول کرنے کے لیے، آٹا لوگوں کے لیے باہر سے آ رہا ہے، تو سپورٹ پرائز بڑھانا یہ خوش آئند ہے؟ کیا اس سے چیزیں بہتر ہوں گی؟ جی دیکھیں، سپورٹ پرائز بڑھانے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ پورے ملک میں افراط زر کی بڑھتی ہوئی سطح کے حوالے سے جو عام سطح پہ جو ایک رونا دھونا ہے، جو لوگوں کی شکایت ہے، اس کا بہت بڑی طور پر اس نے لوگوں کو زرعی شعبے میں بھی تو ہٹ کیا ہے. اور جو لیکن کیا حالت اس سے مہنگائی نہیں آئے گی؟ گندم مہنگی نہیں ہو جائے گی؟ گندم مہنگی ہوگی، لیکن جب سب کچھ مہنگا ہو رہا ہے، جب وہ ان پٹس مہنگی ہو رہی ہیں جس سے پروڈکٹیوٹی کاسٹ زیادہ بڑھ رہی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس سطح پہ مثلا گندم کی قیمت آپ 10% بڑھاتے ہیں، لیکن بازار میں آ کے چونکہ حکومت کے کنٹرولز اتنے کمزور ہیں کہ وہاں پہ 20% بڑھ جاتی ہے، یا جس طرح گزشتہ سال ہوا 2019 کے آخر میں کہ یہ آٹا غائب ہو گیا، پھر کتنی قیمت اوپر چلی گئی، پھر چینی غائب ہو گئی. یہ بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں. اسمگلنگ ہے جو سب سے بڑا ہمارے لیے تو یہ بھی المیہ ہے کہ انٹرنیشنل پرائز زیادہ ہو، پاکستان میں کم ہو، ساری گندم ہماری چلی جاتی ہے، چیک اینڈ کنٹرول اور چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جی بالکل، حاکمیت کا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا بحران ہے، اور جب تک آپ اسے حل نہیں کریں گے کیسے حالات آپ؟ یعنی فرحان صاحب آپ کا ہے کہ یعنی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ اکانومی اور اکانومی میں بھی ایگریکلچر از دا بیک بون، اس کو ٹھیک کریں گے ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی.